السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 143 میں سورۃ بقرہ پارہ سیقول میں کہ ہم ایک خیر امت ہیں، وسط لتکونوا للشہداء کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری میں ایک خیر امت، اس کا معنی ہے وسط امت کا معنی ہے خیر، عادل، افضل، بہتر امت بنا ہے پوری امتوں میں۔ اور ہم شروع سے ہی یہود، نصارہ، عیسائیوں کی نافرمانیاں پڑھتے آ رہے ہیں۔ جو بھی یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت ہوگی ان کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ جس طرح آج کل برائیڈل شاور، بیبی شاور، برتھ ڈے، ویلنٹائن ڈے یا فادر ڈے، مدر ڈے جو منائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اسلام میں گناہ ہے۔ ہم نے اس میں یہودیوں کی مشابہت کی ہے، اس کے بارے میں ہم سے گواہی ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اسلام ہمیں سادگی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم نے دین کو، نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ لوگوں کے ہاں 25، 30، 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے پاس صحیح وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر سکیں۔ نکاح سادگی سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کوئی اسلام میں یہ ساری ذمہ داری لڑکے کے اوپر ہے۔ جب بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا تھا تو حضرت علی کے پاس حق مہر کے پیسے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی زرہ جس سے وہ لڑائی کرتے تھے وہ بیچ کے پیسے لے کے آؤ تو میں اس کے لیے کچھ بناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا۔ تو اسلام ہمیں سادگی کا پیغام دیتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو مشکل بنا دیا ہے، اور ہم سے گواہی ہوگی کہ آپ کو علم آ جانے کے بعد، ہم بار بار ادھر پڑھتے ہیں کہ علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی مشابہہ کی پیروی کی تو آپ سے پوچھ ہوگی۔ اس سے آپ سے یہ آیت آ رہی ہے، آج بھی اس میں آئے گی۔ تو ہمیں گواہی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم نے لوگوں کو کتنا امر بالمعروف نہی عن منکر کیا ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ یوٹیوب پہ ہر چیز پڑھی ہے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم سے پوچھ ہوگی، گواہی ہوگی۔ رسول ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے کتنا قرآن پہنچایا لوگوں تک، کتنی گواہی لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کی۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ
إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 150 پر. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 45 سے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ البتہ اگر لائیں آپ ان کے پاس. کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس، مشرکوں کے پاس. وہ جو دیے گئے کتاب ہر نشانی نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی. یہ یہودیوں کی نافرمانیوں کی اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ ان کو کتنی بھی نشانیاں دیں گے، کیا بھی بتائیں گے، حالانکہ ان کے کتابوں میں خانہ کعبہ کے قبلے ہونے کی نشانیاں موجود تھی، لیکن وہ نہیں مانیں گے. وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی. وما انت بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ بعض ان کا پیروی کرنے والا ہے قبلے کی بعض کے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. خاص آیت غور سے پڑھ سنیں. البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس کے بعد ہم سب کو خطاب ہے. اگر آپ نے ان کی چیزوں کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے
تو آپ ظالموں میں ہوں گے، اور اس کے بارے میں بہت سخت یہ وعید ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعید ہے تو ہم سب کے لیے یہود کا قبلہ سخرا بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کے شرقی جانب ہے، جبکہ اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبیلے پر متفق نہیں، تو مسلمانوں سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے؟ یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مقصد امت کو متبع کرنا ہے کہ قرآن حدیث سے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ یعنی ہمیں اسلام نے جو دین سکھایا ہے اس کے سوا اگر ہم کسی بدعت میں جائیں گے، کسی کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ گمراہی ہے، اور گمراہوں کا حساب بہت سخت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ لوگ دی ہم نے انہیں کتاب، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ ان کی کتابوں میں سب نشانیاں موجود تھی، بیٹوں کی طرح کتاب ہر کا چیز جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دین، قبلہ، ہر چیز جانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ایک گروہ کے لوگ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز نہ ہوں آپ شک کرنے والے میں ہوں، یعنی جو حق پہنچ چکا ہے، جو علم قرآن میں حدیث کے وحی کے ذریعے آ گیا ہے، اس میں کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف، بس سبقت کرو نیکیوں میں۔ یعنی اللہ نے آپ کو جو قبلہ رخ کی حکم دیا ہے تو اس میں کوئی چوں چرا نہیں کرنی ہے، اس کی پیروی کرو جو حکم ملا ہے، اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، جتنا جلدی حکم مانو گے اتنی اچھی، اتنی فاستبقوا الخیرات، یہ معنی ہے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے لے آئے گا تمہیں اللہ سب کو، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کو، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد الحرام کے، خانہ کعبہ کے، یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں، سفر میں، رستے میں، کہیں بھی جہاں بھی ہیں، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو رخ مسجد الحرام کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یعنی نماز میں جو بھی اللہ نے آپ کو ایک قانون بنا کے دیا ہے تو یہ حق ہے کہ آپ اسی کی پیروی کریں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو بھی سوچتے ہو کرتے ہو اللہ خوب کس نیت سے کرتے ہو، کس خلوص سے کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلیں آپ تو پھیر لیجئے چہرہ اپنا طرف مسجد الحرام کی، یعنی سفر میں ہو پھر آیت دہرائی جا رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس قبلہ رخ کے پھیرنے کو بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہے، یہ ابھی قرآن میں پہلا حکم تھا جو منسوخ ہوا تھا، نیا حکم نازل ہوا تھا، تو لوگ اس سے تھوڑا پریشان تھے، تو اللہ بار بار اس آیت کو دہرا رہا ہے تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو طرف اس کے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، یعنی جو غلط کر رہے ہیں، حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تم ان سے نہ ڈرو، جو تمہیں حکم ملا ہے وہی کرو۔ وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، یعنی ان کافروں، یہودیوں، مشرکوں سے، لوگوں سے نہ ڈر، کیونکہ وہ ہم نے اسٹارٹنگ پڑھا تھا سیقول السفہاء وجہک شطر،
اور بیوقوف لوگ ان پر ہنس رہے تھے کہ یہ لوگ دین پر کہ ان کا دین کیسا ہے. ہم نماز پڑھ رہے تھے ایک رخ کی طرف، اب دوبارہ تو ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ روزانہ ان کے لیے نیا نیا قانون لکھے گا، تو یہ کیسا قرآن ہے. تو اللہ کیا کر رہا ہے، فلا تخشوہم، نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نعمتی، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب اللہ نے ہمیں ایک قانون بنا کے دیا ہے کہ قبلہ رخ منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے. یہاں تو اس کی تاکید اہمیت واضح کرنے کے لیے، یہاں ننسخ ملک کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے یہاں بار بار اس کو دہرایا گیا ہے. تو ہمیں جو بھی حکم ملے ہمیں وہی اس کی پیروی کرنی ہے. مشرکوں یہودیوں کی مشابہت، ان کی ریتوں رسموں و رواجوں کو نہیں اپنانا ہے. اس کے بارے میں باقاعدہ ہم سے پوچھ ہوگی، گواہیاں ہوں گی. بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.